مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7680، اور کل جو ہم نے روایت پڑھی تھی وہ بھی اسی حوالے سے تھی۔ اگلی روایت بھی امام احمد بن حنبل اسی متعلقہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں، اور یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اور متفق علیہ روایت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر ہے تو پھر باقی ائمہ محدثین نے تو اسے یقیناً بالیقین لیا ہوتا، ورنہ امت کے ہاں وہ روایت سب سے مضبوط ترین روایت سمجھی جاتی ہے جسے شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ جو ہے وہ اپنی اپنی صحیح میں نقل فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف بکم اذا نزل بکم ابن مریم فامکم او قال امامکم منکم او کما قال۔ فرمایا اس وقت تمہارا کیا معاملہ ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہما تم میں تشریف لائیں گے، اتریں گے، اور اتریں گے کے الفاظ ہیں، نازل ہوں گے، اور اس وقت جب تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اور پھر صحیح مسلم کی جو روایت جو ہم نے کل بھی پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 394 395 کے تحت ہے کہ فرمایا کہ نزول مسیح یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو نزول ہے وہ نماز کے وقت ہوگا، اور حضرت امام مہدی نماز کرا رہے ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اس کو روایت کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو جو مسلمانوں کے امیر ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آئیے آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ جواب دیں گے نہیں، تم ایک دوسرے کے امیر ہو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ بزرگی بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ بزرگی بخشی ہے۔ اور اس کے تحت محدثین نے لکھا کہ امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ اور پھر صحیح مسلم ہی کی روایت جو ہے اس میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو ہلکے زرد رنگ کی چادریں ہوں گی جو آپ نے زیب تن کی ہوں گی۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کون سی چیز رہنے دی ہے، ہلکے زرد رنگ کی چادریں پہنے ہوں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے سفید مینار، اور مشرقی دمشق میں نزول فرمائیں گے۔ جب آپ اپنا سر انور جھکائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے ٹپکتے نظر آئیں گے، اور جب اپنا سر انور اٹھائیں گے تب بھی یہی کیفیت ہوگی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں، یہ روایت ہم پہلی بار نہیں پڑھ رہے، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان روایات کو تو ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم دین کے لیے تحقیق خود نہیں کرتے، کہ خود ہم اس کی جستجو نہیں کرتے۔ ہم نے چند ایک قصہ گو واعظین کو سن لیا اور ہم نے سمجھا ہمارا اپنا بھی تو قصور ہے نا اس حوالے سے۔ اب ہمارے وہ ایک میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ جی دیکھیں جی اب علماء ان سب چیزوں سے جو ہم سالوں سے سنتے آ رہے ہیں اب وہ انکار کیوں کرتے جی ہماری تو ساری زندگی گزری، ہم نے حضرت بلال کا واقعہ سنا کہ جی وہ اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا، یا بڑھیا نے کچرا پھینکا، یہ سارے واقعات اب مولوی بتاتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب علماء بتا رہے ہیں کہ جی یہ واقعات نہیں، ہم تو آج سے 20 سال پہلے بھی یہی کہتے تھے، کہ ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا، کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ صرف قوالوں نے بیان کیا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے تو ہم نے کئی بار یہ ذکر کیا کہ وہ کوئی اس زمانے کی معمولی شخصیت تو نہیں تھی۔
کہ ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہو. آخر مکہ معظمہ کا ایک نامور قبیلہ ہے، اس نامور قبیلے کا ایک شہزادہ ہے جس کو لوگ دنیا اس زمانے میں اپنے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی جانتی ہے، اور اس کی کوئی شخصیت جو ہے وہ اس وقت کوئی عام نہیں ہے، وہ ہماگیر شخصیت ہے اس زمانے میں، جس کو بچپن سے لوگ جانتے ہوں. کیا اس کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ قصہ وہ لوگوں نے مشہور کر دیا، اور لوگ کہتے ہیں دیکھو جی لوگ تو آج کہہ رہے ہیں. اور آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب ہمارے ایک نعت خواں نے دف کے ساتھ نعت پڑھنی شروع کی، اس کا پہلا والیوم تھا، اور میں نے اسی مسجد میں یہ بات کہی تھی کہ آج ہم منع کرتے ہیں اور آج اس چیز کو روکا نہیں جائے گا، اور دف عام ہو جائے گی، اور کل کلاں کو لوگ کہیں گے دیکھو جی علماء نے تو روکا نہیں تھا. اچھا اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی آپ نے منع کیا، تو میں نے بھی تو اپنے اساتذہ سے سن کر یہ بات کہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ بھی روکتے تھے، ہم نے انہی سے سن کر یہ بات کہی. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس کو کسی نے روکا نہ ہو یا ان چیزوں کو کسی نے بیان نہ کیا. جس طرح یہ معاملہ کہ اب چادروں کا بھی ذکر ہے، نزول کا بھی ذکر ہے، وقت کا بھی بیان ہے، ایسی نشانی بیان کر دی گئی. اب اس کے بعد اگر لوگ اس چیز کو یاد نہ رکھیں اور پھر یہ کہیں جی ہمیں تو کسی نے بیان نہیں کیا، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، آپ نے خود تحقیق نہیں کی اور الزام آپ یہ کہیں کہ سورج نہیں نکلا. تو شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے نا کہ اگر وہ ایک چمگادڑ ہے، اگر وہ سورج کو نہیں دیکھ سکے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے، وہ تو نکل ہی رہا ہے. تو بھائی میاں آپ تحقیق کیجئے، نکلیے میدان میں، آپ کو پتہ چلے کہ علماء تو ان چیزوں کے خلاف بول رہے ہیں، اور آج سے نہیں بول رہے، عرصہ دراز سے بولتے چلے آ. لیکن اگر کہیں نہ سنوائی ہو تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی علماء اس پر نہیں بات کرتے. ہماری لاہور کی ایک بڑی علمی شخصیت ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے. حضور دادا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک ہو رہا تھا، تو اپنا وہ مقالہ پیش کرنا ہوتا. تو ہمارے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا وہ مقالہ تھا، تو میں اس مقالے میں نے وہ پیش کرنا ہوتا پہلے. تو میرا آخر میں وقت آیا تو میں نے ایک جملہ کہا، ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا مقالات میں نے اپنے اس نشست میں کہا کہ یہ جو آپ یہاں پر امور سر انجام دے رہے ہیں نا اور محکمہ اوقاف کروا رہا ہے، اس کا صاحب مزار نے اپنی کتاب میں بھی رد کیا ہے. اس کے تو بارے میں صاحب کتاب نے، حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے اور آپ یہ کام کر رہے ہیں. پتہ ہے وہ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوبارہ کبھی عرس پہ مجھے بلایا نہیں گیا. کہتے ہیں علماء نے تو روکا ہے. یہ کہنا کہ جی علماء نے روکا نہیں، اور آج ہم جو ہے وہ آج جب سوشل میڈیا کا دور ہے، آج جب کیمرہ آیا تو تب علماء جاگے، نہیں، ایسا نہیں ہے. علماء شروع سے کھڑے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس امت کی ایک جماعت تو شروع سے اور قیامت تک وہ باطل کے خلاف لڑتی رہے گی. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں ان سب چیزوں کو یاد رکھنے کی اور ان چیزوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل کلاں جب یہ معاملہ اٹھے تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہوا ہے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے، ہم اگر آج سن رہے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارے اپنے فہم کا معاملہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ علماء نے بیان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہوئے ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. اللہم صلی علی